إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کلاس میں قرآن مجید میں سورۃ یاسین سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اس سورت کی ترتیب جو ہے وہ 36 نمبر یہ سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان موت کے قریب ہو جائے یا اس کو موت آنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو سورۃ یاسین کی اس کے پاس تلاوت کی جائے، یا اس طرح کی اور بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ احادیث کی تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں اس طرح کی ساری روایات ضعیف ہیں، بلکہ یہ روایت کہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اس بات کو موضوع کہا گیا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی اور لوگوں نے باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بہت سے طریقے لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ سورۃ یاسین کو اس طرح پڑھیں کہ اس کے اندر 7 دفعہ لفظ مبین آتا ہے، اور جیسے ہی مبین پہلے پہ پہنچیں تو وہاں پہ تلاوت روک دیں اور دوبارہ شروع سے پڑھیں، اور دوسرے مبین تک وہاں سٹاپ کر دیں، تیسری بار پڑھیں اور تیسرے مبین تک لے جائیں اور روک دیں، چوتھی بار پڑھیں اور چوتھے مبین تک لے کے جا کے بات کو روک دیں، اور اس کی پھر فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیں ایسی بھی کوئی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اسی طرح سورۃ یاسین کے پڑھنے پہ بھی ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن الگ سے کوئی ایسی فضیلت، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح کے ٹائم سورۃ یاسین کا پڑھنا سارے دن کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ آپ قرآن مجید کو کہیں سے پڑھ لیں، شروع سے، آخر سے، درمیان سے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید کو شروع سے الف لام میم سے، سورۃ فاتحہ اور الف لام میم سے تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے، روزانہ اس کی تلاوت کرے، اور پورے کو ختم کر کے پھر شروع سے شروع کر دے۔ روزانہ سورۃ یاسین کی تلاوت ویسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کرنا کہ اس کا کرنا کوئی سنت ہے یا اس کے کرنے پہ کوئی الگ سے فضیلت ملتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ عام صورتوں کی طرح ایک صورت ہے، جیسے باقی قرآن مجید کی صورتیں ہیں ویسے بھی یہ صورت ہے، اور اس کے پڑھنے پر بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو انداز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، آخرت کا بیان، جزا اور سزا، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا،
اور الفاظوں میں بلاغت ہوتی ہے، الفاظوں میں معنی زیادہ ہوتے ہیں، گہرائی والے معنی ہوتے ہیں، یعنی الفاظ کے معنوں میں زیادہ احکامات نہیں ہوتے لیکن ان میں اعجاز زیادہ ہوتا ہے، معنویت الفاظی زیادہ ہوتی ہے۔ تو سورۃ یاسین بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، جیسے الف لام میم، جیسے الف لام را، جیسے حامیم، طٰہٰ، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کو اسی انداز سے اتنے حروف کو ان کا اصلی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ اس سے حکمتیں بیان کرتے ہیں، فلاں آیات سے یہ حکمت ہے، فلاں حروف مقطعات سے یہ حکمت ہے، لیکن حقیقی اور پورا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پہ جو یاسین ہے اس سے کیا مراد ہے؟ 3 رائے موجود ہیں، ایک رائے یہ ہے، بلکہ 4 رائے موجود ہے، اور پہلی اہم بات تو یہی ہے کہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے یاسین، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا نام یاسین ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری رائے ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یاسین سے مراد یہاں مخاطب کیا گیا ہے یا رجل کہہ کے، یا انسان کہہ کے، یہ جو انسان ہے اس میں سے ایک حرف کو لے کے اسے یا سے مخاطب کیا گیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے انسان، قسم ہے قرآن حکیم کی، والقرآن الحکیم۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، یہ نقطہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب ہے جو کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نازل کی۔ مثال کے طور پہ یہ جو نام یاسین ہے، قرآن مجید میں 4 سورتیں ہیں جو 2 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت یاسین 2 حروف مقطعات ہیں، تو نام بھی سورت یاسین ہے۔ سورت طٰہٰ، قرآن مجید میں سورت طٰہٰ ہے، 2 حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں اور اس کا نام بھی طٰہٰ ہے۔ لیکن 2 صورتیں اور ہیں، سورت زخرف اور سورت دخان، جو کہ قرآن مجید کے 24ویں سپارے کے اندر موجود ہیں۔ یہ صورتیں، سورت زخرف کی ابتدا ہے حامیم والکتاب المبین، اور حامیم والکتاب المبین انہی الفاظ سے سورت دخان کی بھی ابتدا ہے، لیکن ان دونوں کا نام سورت حامیم نہیں رکھا گیا، جبکہ شروع میں دونوں میں حروف مقطعات ایک ہی ہے، حامیم، اور دوسری آیت بھی سیم ہے، حامیم والکتاب المبین سورت زخرف میں، اور حامیم والکتاب المبین سورت دخان میں ہے، اور دونوں کے اندر حامیم ہے اور دونوں صورتوں کا نام الگ الگ ہے۔ حامیم والکتاب المبین سورت زخرف، حامیم والکتاب المبین سورت دخان۔ لیکن سورت طٰہٰ 2 حروف مقطعات ہیں تو سورت کا نام بھی طٰہٰ، اور یاسین 2 حروف مقطعات ہیں تو سورت کا نام بھی سورت یاسین ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور قرآن مجید کے اس اعجاز پہ غور کر لیں کہ قرآن مجید میں صورتیں جو ایک حرف سے شروع ہونے والی ہیں وہ بھی 3 الفاظ ہیں، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون۔ سورت صاد ایک حرف مقطعات سے ہے، سورت کا نام بھی سورت صاد ہے۔ سورت قاف
ایک حروف مقطعات سے ہے، سورت کا نام بھی سورت قاف ہے، لیکن سورت نون سے شروع ہونے والی نون والقلم وما یسطرون کا نام سورت نون نہیں ہے بلکہ سورت قلم ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی حروف مقطعات کی ان تمام حکمتوں کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور اس میں قیاس آرائیاں کرنا کہ سورت یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ بولا گیا ہے والقرآن الحکیم، واللہ اعلم، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے تفصیل سے بیان کر دی کہ بہت سے لوگ اس صورت میں بہت سی چیزوں میں غلو کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں، جتنے آیات ہیں، جتنے حروف ہیں، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ مجھے اور آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ اہمیت دے دوں اور اپنی طرف سے کسی چیز کو کم اہمیت دے دوں۔ یہ سورت یاسین کی جو اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائی گئی ہے، اور بچوں کو یا جو چند منتخب صورتیں ہیں ان کو یاد کرانے میں سورت یاسین کو ایک بڑے جگہ پہ رکھا جاتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انسانوں ہمارا بنایا ہوا انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ یہ یاسین حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حکمت کیا ہے اللہ عالم، یہ جتنی بھی مناسبات کی جاتی ہیں اللہ عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین بھی ہے، واللہ عالم، ہمارے پاس کوئی دلیل الگ سے نہیں ہے سوائے یہ کہ جن لوگوں نے سلام علی الیاسین کو بنا کر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے کر، اور اس سے ضمن میں اس شروع میں یاسین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں اب آگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن مجید کی۔ واو قسم کا معنی دیتی ہے، حرف جارہ میں سے جو واو ہے اس کا قسم بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے باقی حروف مقطعات کے ساتھ کہا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن ذی الذکر، نون والقلم وما یسطرون، حامیم والکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ واو حروف مقطعات کے بعد آ کے قسم کا معنی دے رہی ہے۔ قسم ہے اس قرآن کی جو حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مقسم علیہ کیا ہے؟ یعنی قسم اٹھائی جاتی ہے کسی چیز کی، اور اٹھائی جا رہی ہوتی ہے کسی دوسری۔ میں کہتا ہوں مجھے قرآن کی قسم ہے فلانا کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب قرآن پہ میں نے قسم اٹھائی اللہ کا کلام سمجھ کے اور اللہ کی صفت سمجھ کے۔ یہ کاغذ کے اوپر کاغذ کی چیز کو قرآن بنا کے نہیں، بلکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس بنیاد پہ قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے ناموں کی اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، کسی کی قسم اسلام میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا قسم ہے قرآن حکیم کی، کس چیز پر یعنی کس کے لیے قسم ہے؟ وہ مقسم علیہ ہے، انک لمن المرسلین، اس بات پر کہ یقیناً بے شک انکا آپ مرسلین پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی بھیجے جانے والے جو بھیجے گئے ہیں پیغمبر ان میں سے آپ بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی انوکھے آ گئے، نہیں، پہلے بھی رسول آئے ہیں اور ان میں سے آپ بھی رسول ہیں۔ علی صراط مستقیم، دوسری چیز جس پہ قسم اٹھائی گئی وہ یہ علی صراط مستقیم، آپ ایک سیدھے اور صراط مستقیم پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، صحیح اور سیدھے راستے پہ ہیں۔ قرآن مجید میں یہ عربی زبان میں لفظ صراط کی جمع بنائی تو جا سکتی ہے، صراط کی جمع سرط، صراط کی جمع اسرات، لیکن یہ مستعمل نہیں ہے، یعنی استعمال نہیں ہوتا ہے
صراط کو جمع کر کے سرط یا اسرات لایا گیا ہو، اس کو تسنیہ یا صراطانی بھی سے بولا گیا ہو، یہ استعمال میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے ایک بڑا راستہ، ایک ایسا راستہ جو بڑا واضح ہو۔ اور قرآن مجید میں اکثر یہ بول کے اسلام اور دین اسلام مراد لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 161 میں فرمایا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 39 میں فرمایا مَن يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح سورۃ مریم میں فرمایا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اور سب سے بڑی چیز جب ہم سورۃ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں تو الفاظ سکھایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم اس سے مراد لیا گیا ہے دین اسلام۔ اس کے مقابل میں جو الفاظ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، دوسرے نمبر پہ لفظ آتا ہے سبیل، اس کی جمع سبل استعمال ہوئی ہے۔ سبیل جیسے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو سبیل کی جمع سبیلانی یا سبل اس کی جمع استعمال ہوئی ہے، اور اس سے مراد وہ راستے ہوتے ہیں جو صراط سے نکلنے والے ہیں۔ جب ایک انسان بڑے ہائی وے پہ چلتا ہے اور ہائی وے پہ چلنے کے بعد جب شہر میں پہنچتا ہے تو اس سے چھوٹے راستے نکلتے ہیں، ان کو سبیل بولا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ سبیل ایسی چیزوں پہ بولا گیا ہے جو ایک ایک احکام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ سورۃ مائدہ کی آیت 16 میں سبل السلام بولا گیا، اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 153 میں بولا گیا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ۔ کئی راستوں کے پیچھے لگ کر میرے ایک راستے کو نہ چھوڑ دینا۔ اصل میں جو ہماری لینگویج اردو ہے یا انگلش ہے، اس میں ہمارا لیے تھوڑا سا یعنی الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں راستہ، راستے کے لیے دوسرا کیا لفظ بولیں؟ ہاں کون سا راستہ، کیسا راستہ؟ یعنی ہم راستے کے لیے ہم بول دیں گے گلیاں بول دیں گے، اس کے لیے وے ہائی وے بول دیں گے، سٹریٹ بول دیں گے، یعنی الفاظ تھوڑے ہیں۔ عربی میں ایک ہی لفظ میں ایک معنی کے لیے ہزاروں زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اب صراط، اب سبیل، اب طریق۔ اچھا بھائی سبیل، طریق، سبیل کو جو ہے وہ آگے طریق، تو یہ کیا کیسے معنی میں؟ تو سبیل اصل میں چونکہ اس کی جمع استعمال ہوئی ہے تو یہ سبیل وہ ہے جو صراط سے نکلنے والے راستے ہیں، اور اس سے گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا مفرد استعمال ایک ایک چیز کے لیے بولا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ قتال فی سبیل اللہ ایک راستہ ہے، نماز سبیل اللہ ایک راستہ ہے، حج سبیل اللہ ایک راستہ ہے۔ اس طرح کر کے بہت ساری آیات میں یہ سبیل سبیل وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، ہجرت فی سبیل اللہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ سبیل، سبل، سبیل، سبل یہ سیکنڈ راستہ ہے جو ہائی وے سے نکلتا ہے۔ اچھا تیسرا ہے لفظ استعمال ہونے والا طریق۔ طریق اس کی جمع بھی طرق آتی ہے، تو یہ وہ راستہ ہے جو اس سبیل سے نکلنے والا آگے جو ہے وہ جس کو ہم، ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں اہل لغت کہ یہ جو انگلش لینگویج ہے یہ بھی عربی کے بعد کے الفاظ بنایا ہوا۔ اب عربی میں لفظ تھا طریق، طریق، ٹھیک ہے، طریق کو آگے سے عجموں نے، اب ہم جب عربی بولنے لگتے ہیں نا تو ہمارا بھی وہ لہجہ نہیں آتا، یا اگر کوئی غیر انگریزی بولنے والا جب انگریزی بولتا ہے
یا عربی بولنے والا جب انگریزی بولتا ہے تو اس کی زبان پہ انگریزی کے الفاظ انگلش کے صحیح نہیں چلتے ہیں. تو اصل میں طریق تھا، تو اسی کو جب انہوں نے بولا طریق تقریق بدلتا بلتا یہ بن گیا سٹریٹ، جس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ راستوں میں سے ایک راستے کو انگلش میں جیسے سٹریٹ بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ بگڑا ہوا وہ انگلش میں جا کے سٹریٹ بن گیا، جو کہ عربی میں پہلے طریق کے معنی میں تھا. جو عربی میں طریق بولتا تھا وہی لفظ انگلش میں جا کے اس میں تھوڑا سا عربی والا لہجہ، بہت سے ایسے اور بھی الفاظ ہیں عربی کے معرب الفاظ جو تھوڑے سے بگاڑ کے بعد دوسرے انگلش میں استعمال ہوئے، ان میں سے ایک لفظ طریق کو تھوڑا سا بگڑا گیا اور بولنے والوں نے اپنے انداز سے بول کر اس کو جو ہے وہ طریق کے بولا گیا. اب یہ طریق قرآن مجید میں الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا اور یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم سورۃ احقاف میں بولا گیا. طریق حق اور باطل پہ بھی بولا گیا ہے، سبیل حق اور باطل پہ بھی بولا گیا ہے، صراط بھی حق اور باطل پہ بولا گیا ہے. صراط کا معنی بڑا راستہ، سبیل اس سے چھوٹا راستہ، طریق اس سے چھوٹا راستہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ صراط اسلام ہے، سبیل اس کے احکامات ہیں اور طریق اس کے اخلاقیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اپنے نبی کے بارے میں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ اس صراط مستقیم پہ ہیں جو بڑا ہے راستہ ہے اور جو سیدھا راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، آپ اس پر ہیں. اور پھر آگے اگلی قسم یہ ہے تنزیل العزیز الرحیم والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ تنزیل وہ قرآن حکیم جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے اس عزیز اور رحیم کی طرف سے. مراد اللہ کی وہ صفات ہیں کہ اللہ غالب بھی ہے اور وہ اللہ رحم بھی کرنے والا ہے. اللہ کا عذاب اور غالبیت اور قوت بھی ہے اور اللہ رحم بھی ہے. ماننے والوں کے لیے اللہ رحیم بھی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے وہ عذاب دینے میں عزیز بھی ہے. کہ قسم ہے اس قرآن حکیم کی، اس بات پہ قسم ہے کہ آپ مرسلین پیغمبروں میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں اور یہ قرآن مجید اس رحمان اور اس رحیم اور عزیز کی طرف سے ہے. کیوں نازل کیا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم، ایسی قوم کہ جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، کہ جن کے آباء و اجداد ان کے باپ دادے کو نہیں ڈرایا گیا. فہم غافلون، پس یہ غفلت میں ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مکہ میں قریش آباد تھے، اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آگے کوئی نبی تو ان کی طرف اس علاقے میں نہیں آیا تھا، تو ان کے آباء و اجداد کو نہیں جو ہے وہ ڈرائے گئے تھے. آپ کو ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک معنی ہے اور عموماً مشہور یہ معنی ایسے کیا جاتا ہے. جبکہ ایک دوسرا معنی ہے کہ یہ ما انذرا میں ما نافیہ نہیں ہے. ما انذرا میں ما نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ ما موصولہ ہے. یہ ما الذی کے معنی میں ہے، جس کا معنی یہ بنے گا کہ ڈرایا جائے ایک ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا. ما انذر آباؤہم، ایک ایسی قوم کو ڈرایا جائے ایسی چیز کے ساتھ الذی انذر آباؤہم، کہ وہی چیز جو ان کے آباء و اجداد میں پہلی کتابوں میں پہلے ادیان میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نبی نہیں آیا، لیکن بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء آئے تھے اور وہ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام یہاں آئے اور وہ ادھر آئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کا دین تو سب کے لیے تھا نا. تو ان کے آباء و اجداد آگے جا کے ایک ہی مل جاتے ہیں. آگے ساری اولاد تو ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلی ہیں.
تو فرمایا یا پیچھے نوح علیہ السلام سے چلے ہیں، تو ما الذی کے معنی میں لیا گیا کہ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا ہے، اور اب یہ لوگ موجودہ لوگ کیا ہے، بھول گئے. فہم ناسیون نہیں بولا، فہم غافلون، یہ غفلت کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے پہلے کیا تھا، حق کیا ہے، یہ جان. اب غافل ہونا اور بھولنے میں فرق ہے. غافل کیا ہے کہ پتہ ہے لیکن اس سے غفلت کر رہے ہیں. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بھیجے گئے تو مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے وہ آثار موجود تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. یہ بتوں کی کہاں سے شروع ہوئی، یہ پتہ تھا فلاں فلاں بندے بت لے کے آئے اور اس سے بتوں کی جو ہے وہ پرستش جو ہے وہ شروع ہو گئی اور یہ ہوا. تو آباء و اجداد اس پہ نہیں تھے اور یہ لوگ غافل ہو گئے. صرف بھولے نہیں ہیں، بھول کے ساتھ ساتھ غافل بھی ہیں. تو ما انذرا میں ما نہیں مانا یا جو کے معنی میں، یعنی الذی اسم موصول ہے، ما الذی کے معنی میں اسم موصول ہے، یا ما جو ہے یہ نافیہ ہے. یہ دونوں معنی ہیں، لیکن واللہ اعلم غالب زیادہ تر لوگوں نے ما نافیہ بنایا ہے، لیکن اگر اس کو ما موصولہ بھی بنا لیا جائے تو یہ معنی زیادہ بہتر بنتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِتُنذِرَ قَوْمًا، ڈرائیں ایسی قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا تھا، بس یہ لوگ غفلت میں ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، تحقیق بات حق ثابت ہو گئی ہے ان کے اکثر لوگوں پہ کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے اس قوم میں سے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ وہ ہٹ دھرم غفلت میں پڑے ہوئے، جب وہ ماننے سے بار بار انکار کر دیتا ہے انسان تو پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس نے اتنی دفعہ حق واضح ہونے کے بعد بھی نہیں مان رہا، تو اب اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. تو لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اور اس طرح کر کے اللہ نے فرمایا ان کو روکا ہوا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں کے اندر، ان کے گلے کے اندر، گردنوں میں، توق اعناق عنق کی جمع ہے جس کا معنی ہے گردن، کہ ہم ان کی گردنوں میں اغلال توق ڈال دیے ہیں، لوہے کے بڑے بڑے کڑے بنا کے ڈال دیے ہیں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور یہ اپنے جیسے انسان یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ یہاں پہ گلے میں ایک پھندا ڈال دیا جائے اور پھر ٹھوڑیوں کو اس پھندے نے اوپر اٹھا دیا ہو، اس کی گردن کو نیچے سے اوپر اٹھا دیا ہو، تو یہ ہوتا ہے اذقان، کہ وہ کڑے ان کی تھوڑیوں کے ساتھ ان کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں کہ منہ اوپر کی طرف ہے اور نظریں نیچے کی طرف ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اوپر سے نظریں نیچے ہو رہی ہیں اور سر نیچے سے جو ہے الٹائے کیے گئے ہیں کہ زبردستی. فَهُمْ مُقْمَحُونَ یہ نہیں ہے کہ فَهُمْ قَامِحُونَ، ہم وہ ایسا کیے ہوئے نہیں، زبردستی ان کو جو ہے وہ روکا گیا. یعنی گویا کہ ان کو جب نہیں مانا اللہ کے حکم کو تو اللہ نے گویا کہ وہ توق ڈال کر ان کی گردنیں یوں اوپر کر دی اور نظریں نیچے کی طرف کر کے وہ جو ہے ان کی حالت یہ بنی ہوئی ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سے بھی، سدن رکاوٹ، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا اور پیچھے سے بھی رکاوٹ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو اندھا کر دیا، ان ڈھانپ دیا. اغشینا کا مطلب ہے ڈھانپنا، ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب وہ کوئی راستہ نہیں دیکھ رہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. سواء برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب انسان گناہ پہ اصرار کر لیتا ہے،
تو پھر رب کی طرف سے اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور اس دل میں نہ سامنے سے، نہ سائیڈ سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے کہیں سے اسے ہدایت ملنے کا راستہ پھر نہیں ملتا ہے۔ ملتا کن لوگوں کو ہے؟ آگے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، انما سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف آپ ایسے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں من اتبع الذکر، من اتبع الذکر جو نصیحت کی پر پیروی کرتے ہیں، وخشی الرحمن بالغیب اور رحمان کو بن دیکھے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں۔ رحمان کی صفت لائی گئی، اب یہاں پہ خشیہ کے ساتھ تو عزیز کی صفت ہونی چاہیے تھی، اب رحمان یعنی وہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں اپنائیت ہوتی ہے بلاغت میں کہ ایک طرف ڈر اور ایک طرف صفت رحمان، کہ ڈرتے ہیں وہ رحمان سے بن دیکھے ہوئے، ایسے لوگوں کو آپ ڈرا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کا ڈرانا نفع دے رہا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عزت والا اللہ نے اجر اور مقام بنایا ہے۔ یہ تھا اس سورت کی ایک ابتدا یا مقدمات ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم۔ اب یہاں پہ اِنَّا ایک تاکید، نا، اِنَّا کے بعد جو نا ہے وہ جمع کے لیے، بے شک ہم نے، اور پھر اس ہمنا کے بعد، نا کے بعد نحنو ضمیر فصل الگ سے، جس کا معنی بے شک صرف اور صرف ہم ہیں جو نحیی الموتا، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے۔ مراد ہے قیامت کی طرف، اور اس سے دوسرا ایک معنی بھی مراد مفہوم لیا گیا ہے کہ یہاں گوئے کہ اشارہ ہے کافروں کی طرف، کہ اگر ماننا چاہیں تو ہم ان مردہ کافروں کے دلوں کو ہم ہیں جو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر کوئی خیر ہو تو فرمایا جو عام معنی ہے قیامت کے دن ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وَنَكْتُبُ اور ہم لکھیں گے، ما قدموا ان اعمال کو جنہوں نے زندگی میں اعمال کرتے رہے اور آگے بھیجے، ہم ان اعمال کو لکھتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، آثار کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ معنی کہ ان کے وہ والے اعمال جو وہ پیچھے چھوڑ گئے، ایک ہے وہ اعمال جو کر لیے اور ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ مل گیا، نماز پڑھی نہ ثواب مل گیا، زکوٰۃ ادا کر دی ثواب مل گیا، اور ایک وہ اجر و ثواب ہے جن کا اثر پیچھے چھوڑا، کوئی مسجد بنا کے چلا گیا، کوئی اور صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، کوئی راستہ بنا کے چلا گیا، کوئی درخت لگا کے چلا گیا، کوئی قرآن مجید لے کے دے کے چلا گیا۔ یہ جو ان کے آثار پیچھے ہیں یہ ہم سب لکھ رہے ہیں، یعنی ان کے پیچھے کے اعمال اور ان کے آگے کے اعمال سب ہم لکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ آثار سے مراد ان کے قدموں کے نشانات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اعمال ان کے لکھتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو لکھتے ہیں، اور ان کے قدموں کے نشان بھی جو وہ نیکی کرنے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مسجد کی طرف جاتا ہے تو جو قدم اٹھا رہا ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے، تو اس قدموں پر بھی، ایک ایک قدم پر بھی نیکی کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا جو مسجد نبوی سے دور رہتا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ ہم یہ جگہ چھوڑ کے مسجد نبوی کے قریب جا کے رہنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ اے بنو سلمہ کے لوگ اپنے گھروں میں رہو، وہاں سے جو قدم تم چل کے آتے ہو تکتب آثارکم، وہ تمہارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔
کہ مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کے بڑے چھوٹے حتیٰ کہ قدموں کے نشانات کو بھی لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے گنا ہوا ہے، پوری طرح شمار کرتے ہیں، فی امام مبین، ایک لوح محفوظ میں. لوح امام مبین کا معنی ہے کہ ہم ان کو ایک کتاب میں، ایک مضبوط کتاب میں ہم ان کو کرتے ہیں. امام سے مراد کتاب مبین واضح، اور مراد اس سے لوح محفوظ ہے. اب یہ ساری کی ساری تمہید تھی. اب اللہ تعالیٰ کے انہیں مثال دے کے دعوت کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ قرآن مجید پر حق ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے یہ مدعا ہے. اس دعوے کو سمجھانے کے لیے، اس دعوے کے لیے دلیلیں دی گئی ہیں. اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اور ایک مثال سے سمجھایا جاتا ہے. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال، اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کی مثال ان کے لیے بیان کر دیجئے. فرمایا اذ جاءها المرسلون، جب اس بستی والوں کے پاس ہماری طرف سے رسول بھیجے گئے. یہ رسولوں کے نام کون سے تھے؟ یہ بستی کون سی تھی؟ مفسرین نے اس میں کچھ نام بھی بیان کیے ہیں. کچھ بستیوں کے زیادہ تر یہ ہے کہ یہ اس بستی کا نام انطاکیہ بستی تھا، یہ بستی کا نام تھا. اس کے بارے میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے. قرآن مجید یہ باریک باتیں جس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ان کو اگنور کر دیتا ہے. جو نصیحت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کرتا ہے. لہٰذا نبیوں کے نام کچھ نہیں. یہ بھی مفسرین ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو آگے بنا کے نمائندے بھیجا تھا ایک بستی کی طرف. تو وہ بستی انطاکیہ تھی جہاں پہ بھیجے گئے تھے. تو اس بستی والوں نے جب ان کے پاس اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو انسانوں کو بھیجا، فکذبوہما، ان لوگوں نے ان دو پیغمبروں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے تیسرے کو بھیج دیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تینوں تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. کس بات کو لیے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا تم تو ہماری طرح بشر ہو. بھلا بشر بھی کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ آج کل کے لوگ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے، اور یہی وہ کافر کہتے تھے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، اور کہتے ہیں رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا. ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو. پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری ہے تمہیں واضح طریقے سے پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، بستی جب دلائل کے اندر انسان کے پاس جواب نہ ہو تو ہمیشہ وہ طاقت پہ اتر آتا ہے. انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم جو ہیں وہ تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی ہم تم سے نحوست سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے اندر آ کے نحوست پھیلا رہے ہو. لئن لم تنتہوا، اگر باز نہیں آؤ گے، لنرجمنکم، ہم تمہیں جو ہے سنسار کریں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم تمہیں دردناک سزا دیں گے. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، جب تمہیں نصیحت کی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے آگے گزر رہے ہو. وجاء من اقصى المدینہ، اور مدینہ کی دور سائڈ سے، اس شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. یسعى، اللہ نے اس کے دوڑنے کو بھی ذکر کیا ہے.
قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتبعوا مان لو ایسے لوگوں کی بات جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے کہ تبلیغ کرنے کی تم سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں، تمہیں نصیحت کرنے کا تم سے کوئی معاوضہ کر رہے ہیں، مانو۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ راہ راست پہ ہے، ان کی بات مان لو۔ اب یہ شخص کون تھا؟ واللہ عالم، قرآن مجید میں اس کا کوئی نام ذکر نہیں ہے، احادیث رسول میں اس کا کوئی نام ذکر نہیں ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل سے لی گئی باتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کا نام جو ہے وہ حبیب نجار تھا۔ نجار کہتے ہیں اس کارپینٹر کو جو لکڑی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو نجار بولا جاتا ہے، کہ وہ کارپینٹر جو حبیب تھا وہ دوڑتا ہوا آیا۔ لیکن اس کا نام کسی بھی صحیح حدیث میں یا کسی بھی معتبر کتاب میں یعنی حدیثوں میں کوئی موجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تاریخی چیزوں سے لیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ان کی بات مان لو، اور پھر اپنی طرف قوم کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَمَا لِيَ، اور کہا اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے تو لا تغنی نہیں کفایت کرے گی میری طرف سے شفاعتہم ان معبودن باطلہ کی کوئی سفارش، کوئی ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کیوں کر کے عبادت کروں؟ مجھے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ پھر سب کو مخاطب کر کے کہا، اپنی قوم کے لوگوں کو اور پیغمبروں کو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو، میں تو سچے دل سے یعنی آمنت، میں ایمان لا رہا ہوں تمہارے رب پہ۔ اب یہاں پہ قرآن مجید چونکہ باریک چیزوں میں داخل نہیں ہوتا، گویا کہ وہاں پہ اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل ہوا تو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو جیسے دنیا میں ختم ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کا منظر بھی یہاں پہ بیان کیا۔ اور لوگوں سمجھانا یہ ہے، ان سامنے کے لوگوں کو تمہیں مثال دی جاتی ہے، ایک بستی 3 لوگ آئے تھے، تمہارے پاس تو ایک پیغمبر آیا ہے، تینوں کی نہیں مانی تھی۔ اللہ نے اس قوم کو کیسے ہلاک کیا آگے بیان ہوتا ہے۔ اس قوم میں سے ایک بندے نے مانا، ان کو سمجھایا، اس کی بھی نہ مانی، اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ اللہ کا نیک بندہ جنت میں جاتے ہوئے اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، سے کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی، بما غفر لی ربی، کہ جو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے معزز اور عزت دار لوگوں میں جو بنا دیا ہے، کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی۔ پھر اللہ نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، بندے کے جانے کے بعد ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا۔ وما انزلنا، نہیں نازل کیا، علی قومی، اس کی قوم پہ، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی بھی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اس کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ کیسے ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ آئی، زور کی چیخ جو ہے آئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو یک سب کے سب جو ہے جیسے انگارہ بجھ جاتا ہے پانی کے فوری اس پہ گرنے پہ،
اس طرح کر کے سب کے سب بجھ گئے تھے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں پہ، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر اس کے ساتھ مذاق کرنے والے بن جاتے ہیں اور پیچھے والی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا جانتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا؟ انہم الیہم لا یرجعون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیا اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، کیا ان سے سبق نہیں لیتے؟ ان کل لما جمیع لدینا محضرون، ان کل لما، اور کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہوگی مگر جتنے بھی ہلاک کیے گئے سب کو ہم اپنے سامنے حاضر کر لیں گے۔ نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ یہ سب جمع ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَإِن، اور نہیں، کلن، کوئی بھی، سب کے سب جو ہیں، لما یعنی جب وہ ٹائم آئے گا، جمیعن سارے کے سارے، لدینا ہمارے ہاں، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک دوسری مثال، پہلے انسانوں کی اور قوموں کی مثال دے کے سمجھایا، اب کہا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور لوگوں تمہارے لیے بنجر زمین سے بھی ایک مثال ہے، ایک بنجر زمین، صحرا۔ اب چونکہ ہم جو ہیں شہر میں رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے زمین جو ہے وہ کس طرح کر کے برباد ہوتی ہے اور کس طرح کر کے آباد ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو صحرا سے گزرتے تھے نا، جہاں کہیں آبادی ملی، کچھ تھوڑا سا پانی سبزہ ملا، وہیں کہ وہیں جو ہے وہ ٹھہر گئے۔ تو فرمایا دیکھو کیسے بنجر زمین ہے، احییناہا واخرجنا منہا حبا، ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اناج نکالتے ہیں، اس سے غلہ، حبن غلہ نکالتے ہیں، بس اسی سے تم کھاتے ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور اسی زمین میں ہم جو ہے وہ باغات بناتے ہیں، من نخیل، کھجوروں سے، وَأَعْنَابٍ، انگوروں سے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا الْعُيُونَ، اور اسی میں ہم چشمے جاری کر دیتے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں کو یہ کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ۔ اب وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ کے دو معنی ہیں، اس ماں کو بھی ماں نافیہ مراد لینا ہے یا اس ماں کو بھی ماں موصولہ مراد لینا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے باغ کے یہ پھل جو ہے وہ کھائیں، اور جو ان کے ہاتھوں نے محنت کی ہے اس کو جو ہے وہ کھائیں۔ افلا یشکرون، یہ کیوں نہیں شکر کرتے ہیں؟ یہ ایک معنی۔ اور دوسرا ماں نافیہ ہے، تاکہ یہ پھل کھائیں ان باغات کے، اور نہیں ان کے ہاتھوں نے کوئی اس میں کام کیا، زمین کو آباد کرنے میں ان کے ہاتھ نہیں چلے ہیں، یعنی ان کے ہاتھوں کے عملوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہم نے انہیں دیا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے ہاتھ ہلاتے رہے ہیں اس زمین کو تو تب جا کے آباد ہوئی ہے، نہیں، یہ سب کچھ ہم نے اصل میں دیا ہے۔ افلا یشکرون، کیوں نہیں شکر کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جو زمین اگاتی ہے، یہاں سے بھی چیزوں کے جوڑے ہیں، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے آپ سے بھی، مرد و عورت کو اللہ نے جوڑا بنا کے پیدا کیا، ومما لا یعلمون، اور ان کے بھی بہت سی چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی مخلوقات، اس وقت کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ الیکٹرون، یہ جو بجلی ہے، اس میں بھی ایک نیوٹرل اور فیس ہوگا؟ کسی کو کیا پتا تھا کہ ہر چیز میں جو ہے وہ جوڑا ہے؟ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جس سے وہ نہیں جانتے ہیں، اللہ نے اس سے بھی جوڑا کیا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے نشانی نہیں ہے، اللیل، رات کی نشانی، نسلخ منہ النہار، کہ کس طرح کر کے ہم اس سے دن کو اس سے جو ہے وہ کھال کی طرح کھینچ لیتے ہیں۔ ان کے لیے نشانی ہے کہ رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ کے اتار دیتے ہیں۔
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ اندھیرے میں. اب رات اصل اوریجنل بائی ڈیفالٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اب پیپر جو ہے جس پہ اب ڈرائنگ بنانی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وائٹ ہے، یلو ہے، گرین ہے، کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ ایک پیپر جس پہ ڈرائنگ بنانی ہے اس کا اوریجنل بلیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے وائٹ چیز رکھ دی ہے. کائنات میں اصل اندھیرا ہے اور دن اس کے اوپر چڑھا دیا گیا روشنی دے کے. پھر وہ رب ہے جو اس رات کے اوپر سے اس دن کو یوں کھینچ کے اتار دیتا ہے. نسلخ منہ النہار، رات کے اوپر سے وہ سفید جو پیپر یا ٹیپ لگا کے اس بلیک بیک گراؤنڈ کو وائٹ ٹیپ لگا کے وائٹ کر دیا گیا تھا، جب اس کو ٹیپ کو کھینچ کے اتارا جاتا ہے تو نیچے سے بلیک سب کچھ ہو جاتا ہے. وَآیَةُ اللَّهُمْ، اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. وَآیَةُ اللَّهُمْ اللَّيْلِ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو پس وہ سب اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح نشانی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج کے لیے مقرر ہے، مقرر راستہ ہے. لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا، سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، تجری دوڑتا ہے. لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس کا ایک مستقر ہے، یعنی اس کا ایک راستہ ہے جس پہ وہ چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے، یہ بنایا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو عزیز غالب ہے، علیم خوب جانتا ہے، پوری طرح آج کے سائنسدان نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. قدرناہو، ہم نے بنایا ہے. منازل، اس کی منزلیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ چھوٹا ہوتا ہوتا کالعرجون، یہ جو ہے عرجون کی طرح، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر ایک پرانی سی ٹہنی کی طرح سکڑ کے باریک سا چھوٹا سا ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہیں ہے سورج کے لائق کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے. يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ سورج چاند کو جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا. سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے. وَلَا اللَّيْلُ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس کلن کا اشارہ کس طرف ہے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ لیل، نہار، شمس، قمر، اور پھر سب کے لیے کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب یہ ایسے ہیں. اب یہ فلک کیا ہے؟ عموماً فلک یہ معنی لیا جاتا ہے کہ جیسے کشتی ہے، دریا میں چلتی ہے، ہاں دریا میں تیرتی ہے، تو یہ اپنی کشتی میں تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں چل رہے ہیں. لیکن واللہ عالم، یہاں اگر فلک سے کشتی نہ مراد لیا جائے، یہ کوئی کشتی نہیں ہے، بلکہ فلک سے مراد آسمان یا وہ فضا ہے. یعنی فلک، جیسے ہم کہتے ہیں آسمان اور فلک، وہ بلندی، اس سے مراد وہ بلندی اور عروج ہے، اس کے اندر سب تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا. اللہ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں. اچھا، چاند کی منزلیں کیا مطلب ہے؟ ہم تو جانتے ہیں نا، چاند کی 14 راتیں ہیں، 14 اور 15 اور آگے 28 کو جا کے چاند غائب ہوتا ہے، 2 دن نظر نہیں آتا، پھر دوسرے دن جو ہے پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی منزلیں جو ہے نا، ہم 2 نام جانتے ہیں. پہلے دن کا چاند طلوع ہونے والے کو ہلال کہا جاتا ہے، اور 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے. لیکن عربوں کے ایسا نہیں ہے.
عربی زبان میں ہر رات کا ایک نام ہے. یہ اگر ہم اس کو بدر سے شروع کر لیں تو بدر وہ بڑا چاند، اس سے چھوٹا زریق، اس سے چھوٹا طویس، اس سے چھوٹا غاسق، اس سے چھوٹا زمہریر، اس سے چھوٹا باہر، اس سے چھوٹا زبرقان، اس سے چھوٹا نمیر، اس سے چھوٹا رمد، اس سے چھوٹا طالع اور اس سے چھوٹا ہلال ہوتا ہے. اور یہ وہ چاند کی منزلیں ہیں جن کا نام ہے. اس منزل پہ آ کے ہلال بنتا ہے، اس منزل پہ آ کے طالع بنتا ہے، اس منزل پہ آ کے رمد بن جاتا ہے، اور اس منزل پہ آ کے اوپر نمیر بن جاتا ہے، اور اس منزل کے اوپر آ کے زبرقان بن جاتا ہے، اور اس منزل کے اوپر آ کے باہر بن جاتا ہے، اور اس منزل کے اوپر آ کے زمہریر بن جاتا ہے، اور اس پہ آ کے غاسق بن جاتا ہے، اور اس کے آ کے اوپر طویس بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر آ کے زریق بن جاتا ہے، اور اس پہ 14ویں پہ آ کے بدر بن جاتا ہے. ہمیں صرف بدر اور ہلال کا دو کو پتا ہے. اللہ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے ان منازل کا باقاعدہ نام موجود ہے عربی میں. یہ ہے قرآن مجید کی زبان، عربی کا معجزہ. اب آگے بات چلتی ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اللہ نے فرمایا لوگوں ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کو، ان کی ذریت کو ایک اس کشتی میں اٹھایا تھا جو بھری ہوئی کشتی تھی. ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو اس کشتی میں سوار کیا تھا. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی سارے کے سارے انسانیت ختم ہو گئی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. وہ کشتی تو ایک کشتی تھی، ہم نے اس کی طرح کے بہت ساری چیزیں بنا دی جس میں یہ سوار ہوتے ہیں. شاید جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تب تو انسانوں کو نہیں پتا تھا کہ کشتی کی طرح اور بھی چیزیں ہیں. آج پتا چلا کہ ہاں سائیکل سے لے کے موٹر سائیکل اور بائک سے لے کے گاڑی اور کار سے لے کے طیارے اور کہاں تک جو ہے وہ بات جہازوں تک پہنچ گئی کہ انسان کاروں میں بنانے کے لیے کہاں سے پہنچا. ایک چھوٹی سی کار سے لے کے کہاں تک آگے جو ہے وہ بڑی سے بڑی لگژری اور بڑی سے بڑی گاڑیوں تک پہنچے، بڑی سے بڑی بسوں تک پہنچے، بڑے سے بڑے ٹریلوں اور بڑے سے بڑے ریل گاڑیاں اور بڑے سے بڑے جہازوں تک کہاں پہنچ گئے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ. اس طرح کے بہت ساری اور چیزیں ہم نے انسانوں کے لیے بنائے. مَا يَرْكَبُونَ، جس میں سوار ہوتے ہیں. اور ابھی چل رہا ہے دور، ختم نہیں ہوا. ابھی ایک دور ایسا بھی آ رہا ہے کہ جب لوگ مکہ سے مدینہ میں 10 منٹ میں پہنچ جایا کریں گے. مکہ سے مدینہ میں 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، ایک 10-15 منٹ میں کیسے پہنچ جائیں گے؟ ہاں، ایک زمین گراؤنڈ میں ایک ایسی ٹرین بھی بنائی جا رہی ہے جس کو دھماکے سے لوگوں کو، ایک پورا پائپ ہوگا، اس پائپ کے اندر ایک ریل گاڑی ہوگی اور اس ریل گاڑی میں لوگ سوار ہوں گے اور وہ ساری سائڈوں سے بند کر دی جائے گی. اس میں آکسیجن ہوگی، ایک سائڈ سے دھماکہ ہو کے اس کو چلایا جائے گا اور ٹھیک 10 منٹ میں وہ اگلے اسٹیشن پہ پہنچ جائے گی جو کہ 400 کلومیٹر کے بعد ہوگا. اور 10 منٹ میں انسان اس سے اس کنارے پہ پہنچا ہوگا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بنایا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے 2050 تک کی آئندہ کچھ سالوں تک انسان ایسی چیزیں بھی بنا لے جس میں سوار ہو کے اکیلا بھی ہوا میں ہو رہا ہوگا، بلکہ بنائی جا چکی، اس پہ ٹرائیاں ہو رہی ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. آگے اللہ نے فرمایا پھر بھی کمان ہمارے ہاتھ میں ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ. سب کچھ تدبیریں بنانے کے بعد پھر جا کے یکدم پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ آ کے غرق ہو گیا. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. جب اللہ نے ہم چاہیں تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کرے، غرق کر دیں کہ کوئی ان کی آواز سننے والا بھی کوئی نہ ہو، اور کوئی ان کی جو ہے ان کو ڈبو دیا جائے، پھر کوئی ان کا جو ہے وہ فریاد رس نہ ہو. فلا صریخ لہم ولا ہم ينقذون. اور نہ بچائے جائیں. الا رحمتا منا. ہاں، ہماری رحمت سے. ومتاعا الی حین. اور یہ سب کا سب ایک فائدہ ایک مدت تک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اگلے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو، اتقو، ڈرو جو تم نے آگے پیچھے کر رہی ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ
الا كانوا عنها معرضین، رب کی طرف سے کوئی نشانی کوئی آیات ہوتی ہے تو اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا مما رزقكم اللہ، جب کہا جاتا ہے جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، قال الذين كفروا للذين آمنوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ایسے لوگوں کو کھانا دیں جنہیں اللہ چاہتا ہے تو کھانا دے دیتا، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہتے ہیں تم تو واضح گمراہی میں ہو۔ یہ ان لوگوں کے اعتراض تھے۔ دین اسلام کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو انسانیت آتی ہے، جب دین اسلام نکلتا ہے تو انسانیت کا نام تو ہو سکتا ہے لیکن انسانیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے وہ سورت ہے نا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سورت معون میں اللہ تعالیٰ نے مسکین کو دھدکارنا، مسکین کو کھانا نہ دینا، یتیم کو دھدکارنا اٹیچ کیا ہے یُكَذِّبُ بِالدِّينِ کے ساتھ، کہ قیامت کو جھٹلانے کا نتیجہ مت سوچے کہ جو لوگ منکر ہیں اللہ کے، اور یہی لوگ جو ہیں جو منکر ہیں وہ لوگ انسانوں کو کھلا رہے ہیں، نہیں، کھلا کر مار بھی رہے ہیں۔ وہ انسان کو کھلاتا ہے، یتیم کو نہیں دھدکارتا۔ کافر کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ایسے لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور کافروں کا یہ اعتراض بھی ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ آئے گا اگر تم سچے ہو، کب یہ وعدہ آئے گا؟ مَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، تَأْخُذُهُمْ، جنہیں پکڑے گی اور یکدم یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اچانک آ جاتا ہے تو کوئی انسان کو تھوڑی سی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کوئی وہ وصیت کر لے یا واپس گھر والوں کی طرف لوٹ کے آ جائے، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمیں من مرقدنا، ہماری سونے کی جگہ سے؟ کہا جائے گا یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے، هذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا قیامت آنا ہے، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ بتایا تھا۔ اب اس آیت سے کچھ لوگوں نے دلیل لے لیا کہ قیامت والے دن انسان اٹھ کے کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا؟ تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے سونے کی جگہ۔ بات یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے سامنے قبر کا وہ تھوڑا سی جو تکلیف ہے وہ بڑی تکلیف کو دیکھ کے بھول جائیں گے۔ جب قیامت کی ہولناکی آئے گی نا تو قبر کا سونا سمجھ آئے گا، بھول جائیں گے قبر کو، جہنم کو۔ صرف اور صرف وہ انسان جو دنیا میں ساری نعمتوں میں رہا ہو، ہر طرح کی اسے نعمت ملی ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، جہنم کا ایک جھونکا اسے لگا دیا جائے تو وہ سمجھے گا کہ ساری زندگی میری تکلیفوں میں گزری ہے۔ تو وہ جو قبر ہوگی اس کا اندر کا جو عذاب ہے اس کو قیامت کے ہولناکیوں میں وہ یہی سمجھے گے جیسے ہم سوئے ہوئے تھے، اور قیامت کا اٹھنا انہیں بتایا جائے گا یہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا۔ وصدق المرسلون ان کانت الا صیحۃ واحدہ، پھر ایک ہی جو چیخ ہوگی فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے سب کو حاضر کر لیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن میں کسی پہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور صرف وہی بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے اس دن خوشی خوشی میں خوش ہوں گے، فی شغل، اپنے مشغول مشغول کہتے ہیں آؤ ذرا شغل مغل کرتے ہیں، دلچسپیاں کرتے ہیں، ان کے اندر مصروف ہوں گے، فاکہون خوشی ہوں گے،
خوش ہوں گے. ہم و ازواج، وہ بھی ان کی بیویاں بھی، فی ظلال علی الارائک، سایوں کے اندر، علی الارائک تختوں کے اوپر، متکئون ٹیکیں لگا کے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ہر طرح کے پھل، ولہم ما یدعون، جو مانگیں گے وہ مل رہا ہوگا. سلام سلام سلام، یہ قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام 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 پیش کیا جا رہا ہوگا. وہ اللہ جب انسان کو ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے رب کی طرف سے سلام آئے گا تو انسان کے لیے وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا. اور کہا جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُ الْيَوْمَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، یا کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا پہلے؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم کے لوگوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، تم سے پہلے وعدہ نہیں لیا گیا تھا. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور شیطان نے تم سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور تم کیوں نہیں عقل کرتے تھے؟ اور جب وہاں نہیں نا عقل کی تو آج بھی پھر هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم، آؤ آج اس میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کا نتیجہ ہے. اليوم نختم على افواہہم، آج منہ بند، منہ پہ مہر لگا دی گئی. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول کے کہہ رہا ہے، ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو وہ گناہ کرتے رہے. اللہ نے کہا ہم کر سکتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ایسا کر سکتے تھے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، جیسی غلط کر دیکھتے فوراً ان کی آنکھیں چھین لی جاتی. ایسا ہم کر سکتے تھے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، آنکھیں چھین لی جاتی اور یہ دوڑتے پھرتے، لیکن ان کہیں سے بھی نظر نہ آتا. فَأَنَّا يُبْصَرُونَ، کہاں سے دیکھتے. وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ان کے گناہ کرنے پہ ان کی جو ہے وہ شکلوں کو وہیں کھڑے کر کے مسخ کر دیا جاتا تو ہم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، نہ پھر وہ چل سکتے اور نہ وہ لوٹ سکتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تو قانون دیا ہے، سب کو وقت دیا، حتیٰ کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو زیادہ عمر ہوتی ہے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کے پیدائش میں، اس کی خلقت، اس کی جسمانیت میں کمی ہوتی رہتی ہے. عمر بڑھتی ہے، طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، طاقت کمزور ہو جاتی ہے. انسان کو وقت کے ساتھ تو زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، پاور آنے کے بعد پھر نیچے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ یہ اللہ ہے جو کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ایک دن واپس ہونا ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، وہ لوگوں یہ سب کچھ تمہیں بتائی گئی ہیں، اب ذرا اس نبی کو مان لو. ہم نے اسے کوئی شعر نہیں سکھایا ہے کہ قرآن مجید یہ شعروں میں تمہیں سنا رہا ہے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، یہ قرآن مجید تو وہ نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے، واضح قرآن ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرایا جائے ایسے لوگوں کو جو زندہ ہیں، زندہ دل بھی ہیں، انہیں ڈرایا جائے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ حجت جو ہے وہ ثابت کی جائے. وہ لوگوں دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہیں یہ چپائے بنا کے دیے ہیں اور تم اس کے مالک ہو. کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے مالک ان کو بنایا ہے. اللہ نے یہ بنائے ہیں جانور پرندے جن کو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں. پیچھے کون ہے اصل بنانے والا؟ ایک ہی پانی لگتا ہے، ادھر سے میٹھا ادھر سے پھیکا ہو رہا ہوتا ہے پیدا ہونے والی چیز، اور اس طرح کر کے انسان جو ہے وہ گوشت کھائے جا رہا ہے. کہاں سے یہ سارے کے سارے انعام آ رہے ہیں؟
پیدا کتنے جانور ہوتے ہیں، ان کی پیدائشیں کیسے بڑھ رہی ہیں، اور مالک یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں انسان۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان جانوروں کو ہم ان کے تابع کر دیتے ہیں۔ بڑا ہیکل نما ہاتھی ہوتا ہے جس کی ایک رسی ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے، ہم نے ان کو تابع کیا ہے۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، یہ ان چپاؤں پہ، گھوڑے پہ سواریاں بھی کرتے ہیں، اونٹوں پہ، سب پہ سواریاں بھی کرتے ہیں اور اس سے کھاتے بھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے لیے ان میں فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ افلا یشکرون، وہ کیوں نہیں شکر کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رہے ہوتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ سب جو ہے وہ سارے کے سارے حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ یہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، اور فرمایا حالانکہ وہ ان کی مدد اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مشرک ان کے سامنے جو ہے وہ حاضریاں ہو کے ان کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، وَهُمْ لَهُمْ، اور ان کو جو ہے لشکر بنا کے ان کو جو ہے اپنے سامنے بناتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، فرمایا آپ ان کی باتوں سے جو ہے نا غم میں نہ پڑے ان کی باتوں سے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں خوب جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے، ایک گھٹیا سے، پانی کے نطفے سے بنایا ہے، اور وہاں بننے کے بعد بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر بڑا ہونے کے بعد جو ہے یہ بڑا وہاں پہ جھگڑالو بن جاتا ہے، بڑا جھگڑا کرتا ہے، میں فلاں بڑا ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ اور ذرا دیکھ تو صحیح، پیدا کہاں سے ہوا ہے، کس پانی سے تجھے بنایا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور مثالیں بیان کرتا ہے اپنی شان کی، بڑے ہونے کی۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، بھول گیا، اور کہتا ہے مثال بیان کر کے کیا کہتا ہے، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ کے مٹی ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ دوبارہ کر سکتا ہے؟ یہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیاں جب جو ہے وہ بالکل راکھ بن جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو کون ہے جو اسے زندہ کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں سب چیزیں قبر میں جا کے ختم ہو جائیں گی، ہڈیاں گل جائیں گی، ایک جو ہے وہ عقب الذنب، انسان کی پیٹھ میں، ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہے، اس کو عربی میں عقب الذنب بولا جاتا ہے۔ وہ ہڈی قبر میں نہیں گلتی ہے، اور وہ ہڈی اتنی پکی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑوں سے توڑنا چاہا، لیکن وہ ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جس انسان کو اللہ نے پہلی دفعہ بنایا تھا نا، وہی اللہ اس کو دوبارہ بھی بنا دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے پہ جانتا ہے، پوری طرح جانتا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں سبز درخت سے بھی آگ نکال کے دکھاتا ہے۔ ویسے تو لکڑیاں خشک ہو کے آگ لگی جاتی ہیں، لیکن عرب میں 2 درخت بھی پائے جاتے تھے، مرخ اور عفار۔ جیسے پتھر کو پتھر کے اوپر مار کے آگ نکالی جاتی تھی، وہ اس درخت کی 2 لکڑیاں آپس میں یوں لگائی جاتی تھی اور درمیان سے آگ نکلتی تھی۔ وہ آگ جلانے کے لیے جیسے ماچس کو جلایا جاتا ہے، لکڑی کو لکڑی پہ یوں لگایا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی۔ وہ کون ہے؟ وہ ذات جو ان سبز لکڑیوں سے تمہارے لیے آگ نکال دیتا ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، تو تم اس سے جو ہے وہ اس لکڑیوں سے چلاتے، اس کو اپنے لیے ایندھن بناتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، اور ذرا اے انسان ذرا غور کر، الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہو سکتا کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو
بقادرین، وہ قادر ہے اس بات پر، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ انہیں ان کی طرح دوبارہ انہیں بنا دے. انسان کو دوبارہ قادر نہیں اس پہ، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور فرمایا کہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، علیم دانا ہے، خوب جاننے والا ہے. انما امرہ، اللہ کا معاملہ تو یوں ہے، اذا اراد شیئا، جب کچھ چاہتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، اللہ سے اسے کہتا ہے ہو جا. یہ کن بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تو لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ملکوت بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہیں اور نہیں بھاگ سکتے، کہیں اور نہیں جا سکتے، اسی کی طرف جانا ہے. اسی رب کے لیے تعریفیں ہیں، اسی رب کے لیے پاکیزہ کلمات ہیں. پاکیزہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دلیل اس بات کی کہ اللہ کا ہاتھ ہے. لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ انسانوں کی طرح نہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. ہم کہیں گے جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہی اللہ کا ہاتھ ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں آ کے سورۃ یاسین مکمل ہوتی ہے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اللہ ہمیں اس کے مفاہیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو عقیدہ ہمیں ملا ہے اللہ ہمیں اس پہ صحیح طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.